ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے معاملات کا سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سفارتی رجحانات پر بھی آراء کا تبادلہ کیا گیا۔ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ موجودہ صورتحال کے مختلف زاویوں پر بات چیت کی گئی۔ ساتھ ہی دو طرفہ مشاورت اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ حکومت نے آج ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 20 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا ذرائع کے مطابق ڈیزل پر لیوی 1 روپے 72 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرول پر 80 روپے فی لیٹر لیوی برقرار۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا تھا کہ ریفائنریز نے ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا، عوام پر سے بوجھ ہٹے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جو ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے وہ فوراً دیا جائے۔ حکومت کی ترجیح رہی کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، تحفظات دور نہ ہوئے تو حکومت کے ساتھ مزید تعاون نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا۔ اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کہا، پیپلز پارٹی کے اعتراضات پر نون لیگ نے رابطہ تک نہیں کیا۔ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہیں پارلیمان اپنا کردار ادا کرے۔ بلاول بھٹو کی گفتگو پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا رد عمل، کہا اتحادیوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہیں بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے۔ بلاول نے پوری دال کو کالا نہیں کہا، دال میں جو کالا ہے وہ ہم نکال دیں گے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، رانا ثنا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے سے متعلق معاملے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ امید ہے آج سماعت ہو جائے گی اور وضاحت ملتے ہی اس پر عمل ہوگا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے اپوزیشن سے الگ الگ رابطے، اسپیکر ایاز صادق نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنے چیمبر میں مدعو کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس سے ملنے پہنچ گئے۔ اپوزیشن اتحاد کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بلاول نے پارلیمانی کمیٹیز میں واپسی کی درخواست کی، فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشاورت سے کریں گے۔ بھارت میں امریکی سفیر نے مقبوضہ کشمیر کو بھارتی حصہ قرار دے دیا۔ پاکستان کی شدید مذمت، امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی دفتر خارجہ طلبی ڈی مارچ کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت میں امریکی سفیر کے غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ریمارکس پر شدید احتجاج کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھارتی ہندو انتہا پسند جماعت آر ایس ایس کے لیڈر موہن بھگوت کے مجوزہ دورہ امریکہ کی مخالفت کر دی۔ آر ایس ایس لیڈرز پر پابندی کا مطالبہ، کمیشن سربراہ ڈاکٹر آصف محمود نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کے زیر اثر گروہوں نے مسیحیوں اور مسلمانوں سمیت مذہبی اقلیتوں پر حملے کیے ہیں۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی، ملزمان فرار۔ نارتھ ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے بچی سمیت 2 افراد زخمی۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے 4 ملزمان گرفتار، 19 لاکھ روپے برآمد۔ ملزمان نے 17 جولائی کو فیکٹری رائڈر سے رقم چھینی تھی۔ فیکٹری کا ملازم ہی واردات کی اطلاع دینے میں ملوث تھا۔
امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی اعداد و شمار جاری۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے دور ادوار کے دوران امریکہ کے قرض میں $11.6 ٹریلین کا اضافہ ہوا۔ سابق صدر بائیڈن کی 4 سالہ مدت صدارت کے دوران قرض میں $8.4 ٹریلین کا اضافہ ہوا۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض 2017 کے بعد سے دگنا ہو چکا۔ امریکہ میں مالیاتی بحران کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے اور ماڑا کے قریب کوسٹل ہائی وے پر باؤزر اور کار میں تصادم سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ باؤزر سے ٹکرانے کے بعد گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ ہنگول نیشنل پارک کے قریب بوزی ٹاپ کے مقام پر پیش آیا۔ بھارتی نوجوانوں کی تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ طالب علموں کے خلاف 2 روز میں مقدمات واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج پر غور شروع کر دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا نئی دلی میں جنتر منتر کے احتجاج پر پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے غیر جانبدار کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ نے مظاہرین کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اسرائیلی وزیر نے فلسطینیوں کو پھانسیاں دینے کے لیے پھانسی گھاٹ کا افتتاح کر دیا۔ روزانہ 30 سے 40 فلسطینیوں کو پھانسیاں لگانے کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر نے پھانسی گھاٹ کے افتتاح کی ویڈیو بھی بنوائی۔ فلسطینیوں کی پھانسیاں براہ راست دکھانے کے مقام کی تعمیر بھی اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے۔ 2 روز قبل اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر نے کہا تھا کہ اسرائیل کو غزہ میں ہر رات 30 سے 40 فلسطینیوں کو ہلاک کرنا چاہیے۔ فرانس کے وزیر خارجہ اور جرمن چانسلر نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کی گفتگو غیر انسانی بیان قرار دے دی۔ اسرائیلی فوج نے 2 سال بعد فلسطینی بچے ہند رجب کی گاڑی پر فائرنگ کا اعتراف کر لیا۔ واقعے کی مجرمانہ تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ 29 جنوری 2024 کو فلسطینی بچے ہند رجب کئی گھنٹوں تک گاڑی میں پھنسی مدد کے لیے پکارتی رہی۔ اسے بچانے کے لیے آنے والے طبی اہلکاروں کو بھی اسرائیلی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس وقت واقعے کے مقام پر موجود ہونے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ پاکستان 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ سے باہر ہو گیا۔ پول ڈی میں بھارت نے پاکستان کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے حنان شاہد نے 2 اور سفیان خان نے 1 گول سکور کیا۔ اور لیڈز ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبداللہ شفیق 61، امام الحق 42، سلمان آغا 21 رنز بنا کر نمایاں۔ اولی رابنسن اور جوش ٹنگ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دن کے اختتام تک انگلینڈ نے 2 وکٹ پر 112 رنز بنا لیے۔ جو روٹ 37 اور جارڈن کاکس 23 رنز بنا کر کریز پر۔